ایک مرتبہ ایک آدمی اس کے سسر سے ناراض رہتا تھا، ایک شخص اس کے سسر سے ناراض رہتا تھا، اور ناراضگی تھی سسر داماد میں، جس کو خسر بھی کہتے ہیں اور آپ لوگ اپنی زبان میں سسور کہتے ہیں۔ تو سسر سے ناراضگی تھی، تجارت کے لیے سفر پہ جانا تھا، تو بیوی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں سفر پہ، اور اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی، اس کی بیوی سے یہ بات کہی کہ اگر میری غیر موجودگی میں تو تیرے باپ کے گھر گئی تو اپنی بیوی کو وہ شخص کہتا ہے کہ 3 طلاق۔ 3 سے کم کی بات تو لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، 3 سے کم کی بات تو لوگ کرتے ہی نہیں۔ اس دور کا بھی یہی حال تھا، حالانکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1 طلاق دینے پر بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بعد میں آپ کو 2 کے چانس رہتے ہیں۔ یہ عنوان پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تو 3 طلاق کی اس شخص نے بات کی۔ اب ایسی صورت میں وہ تو چلا گیا، اس کو علم نہیں تھا کہ بیوی کو اتنا پابند کر کے جا رہا ہوں تو آگے پوزیشن کیا ہوگی۔ وہ گیا تو اس کا باپ بیمار پڑ گیا، بھائیوں نے، بہنوں نے، ماں نے آ کر بہت سمجھایا، دیکھ تیرا باپ بیمار ہے، اس نے چل کے دیکھ لیا۔ اس نے کہا میں نہیں آؤں گی کیونکہ میرے شوہر نے مجھے قید لگائی، اور اس نے کہا کہ تیرے باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق، 3 پڑ جائے گی ایک ساتھ۔ اس کا مطلب اس دور میں بھی 3 کو 3 ہی مانتے تھے، 3 کو 1 نہیں مانتے تھے، کیونکہ یہ 1 ماننے والے 3 کو 1 ماننے والے، یہ 3 تثلیث سے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کی ولادت جو ہے وہ واحد سے ہی ہوا کرتی تھی، تثلیث سے نہیں ہوتی تھی، اسی لیے لوگ 3 کو 3 ہی مانتے تھے۔ جملے سخت ہو تو معاف کر دیا کریں، اس لیے کہ جس وقت غلطی کا ازالہ کرنا ہو تو پھر تھوڑی سی سختی کرنی ہوتی ہے، اور اس میں ہم مجبور ہیں، کیونکہ مذہب کے معاملے میں اگر سبھی میٹھا میٹھا کہنے لگے تو پھر حق کون کہے گا یار؟ کوئی حق کہنے والا بھی تو چاہیے نا۔ ان تثلیثیوں سے کہو، ان تثلیثیوں سے کہو کہ 2 صدی میں بھی لوگوں کا مزاج یہی تھا، عورتوں کا موقف بھی یہی تھا کہ 3 دیں گے تو 3 واقع ہوگی، 3 دیں گے تو 1 نہیں کہلائے گی۔ اس لیے اس نے کہا کہ 3 کی بات کہی ہے اس نے، میں نہیں آ سکتی۔ اتفاق سے اس کا باپ مر گیا، انتقال ہوا تو چونکہ بیٹی تھی نا، بیمار ہوا، علیل ہوا، صاحب فراش ہوا، سیریس ہوا، بہت بلانا آیا، بار بار نہیں گئی، لیکن میت ہوئی تو لوگوں نے کہا تیرے باپ کا آخری دیدار تو کر لے۔ اب بیٹی تھی، بیٹی کو باپ سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس نے سوچا کہ آخری دیدار اگر نہ کروں گی تو زندگی بھر پچھتاؤں گی۔ وہ چلی گئی، مرنے کے بعد چلی گئی، اور گئی باپ کے کفن دفن میں شریک ہوئی، لیکن جب واپس لوٹی تو اب پورے علاقے کے اندر مسئلہ ہوا بن گیا کہ طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اب بات تو ایک دم سیدھی سادی تھی نا، یہ مسئلہ تو ہوٹل پہ بیٹھنے والے ہمارے مالیگاؤں کے مفتی بھی حل کر سکتے ہیں نا، جو اخبار پڑھتے فتویٰ دیتے ہیں وہ لوگ بھی تو حل کر سکتے ہیں مسئلہ۔ کیا کہ بھئی اگر کسی نے یہ کہہ دیا اس کی بیوی کو کہ تیرے باپ کے گھر گئی تو 3 طلاق، چلی جائے گی تو 3 طلاق ہو جائے گی نا، بولو اس کوئی پیچیدہ ہی ہے؟ تو اس دور کے سارے مفتیوں نے یہی فتویٰ دیا کہ اس کی طلاق واقع ہو گئی۔ اب وہ اپنی شوہر کے ساتھ، شوہر آیا بہت پریشان ہوا، لیکن دانشمند تھا وہ، اس نے کہا کہ واقعی یہ گئی، میری بات کو اس نے اتنی لاج رکھی کہ باپ کے جیتے جی، بیمار پڑنے کے بعد بھی نہیں گئی، سیریس ہونے کے بعد بھی نہیں گئی، سکرات کے عالم میں بھی نہیں گئی، لیکن مرنے کے بعد آخر بیٹی تھی نا، آخری دیدار کے لیے تو اس کو جانا تھا، چلی گئی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن غلطی تو میں نے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مر جائے گا، سسر مر جائے گا یہ نہیں پتا تھا اس کو۔ اس شخص نے سوچا کہ لیکن مرتا کیا نہیں کرتا، خوبصورت بیوی کو میکے پہنچا دیا۔ اب اکیلا رہنے لگا تو بہت ٹینشن ہوا، اس لیے کہ جب تک بیوی ہوتی ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی لوگوں کو، جب چلی جاتی ہے تو تب پتا چلتا ہے کہ تیرے اوقات کیا ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہنسی میں نہ لینا، یہ بات سمجھو، بیوی پیر کی جوتی نہیں ہے، لیکن بیوی سر کا تاج بھی نہیں ہے۔ جو لوگ بیویوں کو غلام اور کنیز کی حیثیت سے رکھتے ہیں
تھوڑی تھوڑی معاملات میں ان کو ڈانٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن نکالتے ہیں. ان کو چاہیے میرے عزیز اگر جنت میں بھی بیوی نہ ہو تو جنت کا حسن بھی انسان کو ادھورا لگتا ہے. حسن جنت بھی انسان کو ادھورا لگے. یہ دنیا کیا ہے؟ ارے نادان، جمعہ کے دن عورتیں گھر سے چلی جاتی ہے تو گھر سنا سنا لگنے لگتا ہے. آخر کیا ہوتا ہے؟ گھر میں فریج بھی ہے، گھر میں برتن بھی ہے، تجوریاں بھی ہے، کپڑے بھی ہے، دولت بھی ہے. پھر بیوی کے صرف گھر سے نکل جانے سے وہ رونق کہاں چلی جاتی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ بیویاں گھر کی رونق ہے، بیوی گھر کی جنت ہے. اس کے بغیر اپنی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن ہاں، جن لوگوں نے عورتوں کو قبلہ بنا لیا ہے، کعبہ بنا لیا ہے، حضور نے ان پہ بھی لعنت فرمائی ہے. جو پیر کی جوتی بنا لے ان پہ بھی لعنت، اور جو سر کا تاج بنا لے ان پہ بھی لعنت. پھر کس کو حضور نے سراہا؟ بیوی دل کی پسلی کے قریب سے پیدا ہوئی ہے، اور جو پسلی دل کے قریب تھی اس سے پیدا ہوئی، اس لیے یہ دل کے قریب رکھنے کی چیز ہے. اس کو نہ سر پہ رکھو نہ پیر پہ رکھو، بلکہ اس کو دل کے قریب رکھو. اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جب بیویاں فرمائش کرتی ہے، عورتیں نہیں سن رہی اس لیے کہہ رہا ہوں، جب بیویاں فرمائش کرتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں ارے چھوڑ یار، ان کا تو روزانہ کا یہی ہے، یہ لا دو وہ لا دو وہ لا دو. لایا کرو، اس لیے کہ ان کی فرمائش پوری کی جاتی ہے تو خدا اس پر وہ انعام عطا کرتا ہے جس پر تم تصور نہیں کر سکتے. جب عورتوں کے مجمع میں بیان کرتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ ایسی فرمائش مت کرو کہ شوہر پوری نہ کر سکے، لیکن آپ سے کہتا ہوں فرمائش کیا کرے اور اپنے بس میں ہو تو لایا کرو، بس میں نہیں ہو تو سمجھا لیا کرو، ڈانٹا مت کرو. کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، علماء بھی یہاں موجود ہیں، ائمہ بھی موجود ہیں، اب پتہ نہیں کہاں کہاں تک میری آواز جائے گی. ایک خاص بات عرض کر رہا ہوں، بیوی فرمائش کرے تو لانے کے لیے جایا کرو، اس راہ میں بڑی برکتیں ملتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی نے سخت سردی میں کہا موسیٰ میں ٹھٹر رہی ہوں، ذرا میرے لیے آگ تاپنے کے لیے آگ لا دیجیے. اس جنگل میں آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے کی بات ہے، کم و بیش جنگل میں آگ چاہیے. تو آگ کوئی ایسا تو نہیں تھی کہ چلو ٹافی کی بھٹی جل رہی ہے تو لے آئیں، روٹ کی بھٹی لگی ہے تو لے آئیں، اینٹ کی بھٹی لگی ہے تو لے آئیں. جنگل ہے، وادی طور ہے، طور سینا کا مقام ہے، اور بیوی سردی میں کہتی ہے میرے لیے آگ لاؤ. موسیٰ نے منع نہیں کیا علیہ الصلوۃ والتسلیم. اب تک موسیٰ کو نبوت نہیں ملی. وہ موسیٰ جو جناب شعیب کی بکریاں چراتے ہیں بیوی کو واپس لا رہے ہیں، اور بیوی نے کہا آگ چاہیے، آگ لانا ممکن نہ تھا. کیا سوچا بیوی نے مانگا ہے چلو کوشش تو کرتے ہیں، آگ لا، اور آواز آئی اللہ اکبر یا موسیٰ انی انا اللہ، اللہ اکبر. پھر خدا نے ہم کلامی کا شرف ان کو عطا فرمایا. آگ لانے گئے تھے بیوی کے لیے، اللہ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آنے جائے اور پیمبری مل جائے. لیکن آگ کس کے لیے، مطالبہ کس کا پورا کر رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مطالبہ کس کا پورا کرتے؟ بیوی کا مطالبہ پورا. اس کا مطلب بیوی کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلو تو خدا مل جاتا ہے. اگر اس میں اخلاص ہوتی، اس کا مطلب بیوی ٹیشو نہیں ہے کہ آپ پسینہ پوچھ کر کے پھینک دیں، نہیں، اللہ نے اس کو دل کی پسلی کے قریب. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اس شخص نے بیچارے نے سوچا نہیں تھا کہ میرے جانے کے بعد مسئلہ اتنا گمبھیر ہو جائے گا، اور بیوی کو پہنچا دیا. اکیلے اکیلے رہنے لگا تو لوگوں سے بہت ٹینشن میں رہتا تھا. کسی نے کہا ایک کام کر، امام اعظم کے پاس جا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو اللہ سے ڈرنے والا علم والا ہوتا ہے پھر اس کیسے وہ تجلیات بکھیرتا ہے. امام اعظم کے پاس جا. اس نے کہا مسئلہ تو سب لوگ حل کر چکے ہیں نا. اس نے کہا جا تو صحیح امام کے پاس. امام کے پاس آیا، سارا سوال بیان کیا. اب جب سوال بیان کیا تو امام اعظم نے کہا کس نے کہا طلاق ہوئی؟ طلاق تو نہیں ہوئی، جا تیری بیوی تیرے نکاح میں باہر نہیں نکلی. اوہو، وہ تو بہت خوش ہو گیا. سوچو جو بیوی کو مطلقہ سمجھ کر کے گھر پہنچا چکا ہو، اور گویا کہ جس کی ساری آس ٹوٹ گئی ہو،
بتاؤ اس کو نکاح کرتے وقت جتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی نا، سوال کا جواب سنتے وقت اس کو اتنی خوشی ہوئی، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو بیوی کو لایا، شان سے رہنے لگا، لیکن پورے کوفہ کے اندر ہلہ مچ گیا۔ پہلے کی طرح اب بھی نعمان اپنی عادتوں سے باز نہیں آیا، اب بھی وہ غلط مسئلے بیان کرتا ہے۔ دیکھا کتنا واضح مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ ہے اور غلط بتا دیا۔ جب یہ سارے لوگ اہل علم اس طرح کے پرچار سے دو چار ہوئے تو کسی نے کہا یار حق اور دیانت کا تقاضا یہ کہ اس سے چل کے پوچھنا چاہیے کہ اس نے یہ غلط مسئلہ آخر کیوں بیان کیا، اپنی آخرت کیوں خراب کی غلط مسئلہ بیان کر کے، طلاق ہونے کے بعد طلاق نہیں بھی یہ کیوں کہا، چلو تو صحیح دیکھیں تو صحیح۔ جب لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا امام آپ نے اتنے آسان مسئلے میں غلطی کر دی۔ امام نے فرمایا کون سے مسئلے میں؟ کہا وہ اس کے سسر سے جو ناراض تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر اپنے باپ کے گھر جائے گی تو طلاق، تو باپ کے گھر گئی تو طلاق نہیں ہوئی۔ فرمایا غور تو کرو، وہ باپ کے گھر کب گئی؟ بیماری میں گئی؟ نہیں۔ سکرات میں گئی؟ نہیں۔ پھر کب گئی؟ کہ مرنے کے بعد گئی، کفن دفن میں گئی۔ فرمایا کہ تم کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا گھر پھر اس کا نہیں رہتا، وہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اس کا گھر اس کا نہیں رہتا، وہ اس کے وارثوں کا ہو جاتا ہے۔ اور باپ کی وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ ہے، تو وہ باپ کے گھر کہاں گئی؟ وہ تو اپنے گھر گئی تھی۔ کہا تھا کہ باپ کے گھر جائے گی تو طلاق ہوگی، وہ باپ کے گھر نہیں گئی، وہ تو خود اپنے گھر گئی، تو اپنے گھر گئی طلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ تب لوگوں نے کہا حنیفہ ابو حنیفہ تو جہاں سے بولتا ہے وہاں تک کسی کی عقل کی رسائی ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے تجھے اتنی عقل عطا کی ہے کہ اگر تیری عقل سے دنیا کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو دنیا کی عقل تیری عقل کے عادی ہو کر کے رہے۔